یہ جنوری 930 کی بات ہے جب مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس زمانے کی پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت عباسیہ اندرونی اختلافات سے متاثر تھی جب مکہ میں داخل ہونے والے ایک گروہ نے کعبے سے حجر اسود اکھاڑ لیا جسے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ گروہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا اور اگلے 22 برس تک واپس نہیں آ سکا۔ یہ گروہ مکہ کیوں آیا اور حجر اسود کو کہاں لے گیا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حجر اسود کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے لغوی معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کے اس بیضوی پتھر کا قطر تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے اور یہ کعبے کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ علی شبیر تاریخ حجر اسود میں لکھتے ہیں کہ اسے سنگ اسود، رکن اسود، حجر اور رکن بھی کہتے ہیں، جو طواف کے آغاز اور اختتام کی علامت ہے۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق حجر اسود کا استلام، حجر اسود کو چومنا یا چھونا، ایک علامت ہے۔ ہم علامتاً اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پتھر سے جڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور یہ بحث رہی ہے کہ آیا یہ شہاب ثاقب آتش فشانی پتھر ہے یا قدرتی شیشے کا ٹکڑا۔ اسی تناظر میں ماریا گولیا اپنی کتاب میٹیورائٹ نیچر اینڈ کلچر میں لکھتی ہیں کہ حجر اسود کا جدید سائنسی ٹیکنیک کے ساتھ کبھی تجزیہ نہیں کیا گیا اور اس کی اصلیت کیا سرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ الارزقین تاریخ مکہ میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم آسمان سے اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کو بھی اتارا۔ شفاء الغرام کے مطابق ابن اسحاق کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانے میں حجر اسود کو جبل ابو قبیس پر محفوظ رکھا۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تو جبرائیل نے حجر اسود کو لا کر اس کی جگہ پر نصب کیا۔ دارائے معارف اسلامیہ میں شفاء الغرام کے حوالے سے حجر اسود میں اللہ تعالیٰ کے چند آیات بینات یہ بتائی گئی ہیں کہ زمین پر آنے کے بعد حجر اسود عظیم حوادث مثلاً طوفان نوح وغیرہ سے دوچار ہونے کے باوجود جوں کا توں محفوظ رہا۔ کئی مرتبہ اپنی جگہ سے اکھاڑا گیا مگر وہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ پھر 18 جنوری 930 کی سپہر تھی جب وہ واقعہ پیش آیا۔ 9ویں سے 11ویں صدی کے دوران عراق، یمن اور خاص طور پر بحرین میں سرگرم کرامتا کی فوج اس سے 6 دن پہلے حج کے پہلے روز ابو طاہر سلیمان کی قیادت میں گھوڑوں پر سوار حرم میں داخل ہوئی تھی۔ لٹریری ہسٹری آف مسلم ہولی لینڈ میں لکھتے ہیں کہ کرامتا عباسی خلافت کو جہاں کمزور پاتے حملہ کرتے اور کوفے سے مکہ جاتے۔ درب زبیدہ کہلاتی ہیں حج کی شاہراہ تو ان کا آسان ہدف تھی۔ 10ویں صدی کے پہلے 7 سال کرامتا عراقی حج قافلوں کو ہراساں کرتے رہے۔ اگلے 2 دہائیوں میں خاموشی رہی۔ پھر سن 925 میں بغداد سے چلا حج قافلہ مکہ نہ پہنچ سکا اور عباسی خلافت کے اس دارالخلافہ سے اگلے 2 سال کسی نے حج پر جانے کی جرت نہ کی۔ عثمانی مورخ قطب الدین کے مطابق ابو طاہر کی فوج نے حرم، مکہ اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل کیا۔ 1700 افراد کی جان طواف کرتے ہوئے لی گئی اور زمزم اور دیگر کنویں لاشوں سے اٹ گئے۔ پھر انہوں نے کعبے کے خزانے کو لوٹا۔ مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں کی تلاش کی، لیکن اسے کہیں چھپا دیا گیا۔ مایوس ہو کر ابو طاہر نے حجر اسود اکھڑوا کر اپنے علاقے الاحسا کے دارالحکومت حجر میں دارالحجرہ نامی مسجد میں لگوا دیا۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ اب ابو طاہر پر خبر سوار ہوا کہ لوگ کعبے کے حج اور طواف کو چھوڑ کر دارالحجرہ کا حج کریں، لیکن ناکامی ہوئی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک کعبہ کا حج امن نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ سن 939 میں ابو طاہر کی اجازت حاجی سے 5 دینار محصول کی وصولی کی شرط سے حج دوبارہ شروع ہوا۔ قطب الدین کے مطابق کعبے کے مشرقی کونے کی جانب حجر اسود کی جگہ خالی رہی اور لوگ تبرک کے طور پر اس جگہ ہاتھ رکھ دیا کرتے۔ سن 950 میں حجر اسود دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا
اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں شفاء الغرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن کو سنبر بن حسن کرمتی نے حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگایا. لوگوں نے حجر اسود کو دیکھا تو سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اسے بوسہ دیا.